السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المفسدين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ قصے ہیں، واقعات ہیں، پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن قرآن مجید ان کو ایک مقصد کے تحت بیان کرتا ہے۔ بہت بڑا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے حالات اس لیے بیان کر رہا ہے اور اس اسلوب میں بیان کر رہا ہے کہ تاکہ ان سے عبرت حاصل کریں اور ان چیزوں سے جن سے وہ قومیں ناکام ہوئیں، پریشان ہوئیں، بھٹک گئیں، بگڑ گئیں، ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور صحیح راہ، صحیح طرز عمل کیا ہو سکتا ہے اس کا انتخاب کرنے میں ان کو مدد ملے، سیدھے راستے پہ چلنے میں ان کو مدد ملے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات بیان کیے۔ سورہ یونس کی یہ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا، خصوصی طور پہ تو اسے فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن پوری قوم کی طرف بھی بھیجا گیا تھا، اور خصوصاً بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کو برسہ برس سے فرعون اور اس کے ماننے والوں نے وہاں مظلوم و مقہور بنا کر انہیں غلام بنایا ہوا تھا، اور حالات کے تحت ایسی چکی میں ان کو پیس دیا تھا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بھی نہ اٹھا سکیں، اپنی بات بھی نہ کر سکیں، کچھ الگ سوچ بھی نہ سکیں۔ حالانکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم بڑی صلاحیت مند تھی، بڑی ذہین تھی اور بہت سے ہنر جانتی تھی، اور ان کی ان تمام صلاحیتوں سے اور ان کی تمام انرجی کو یوز کرتا تھا فرعون اور اس کے ماننے والے اور اس کے خاندان کے لوگ، لیکن انہیں ان کے حقوق نہیں دیتا تھا۔ پرسیکیوشن ان کا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اس سوسائٹی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت رکھی ان کے سامنے، تو ابتدائی دور میں خود موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے، بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ بھی نوجوانوں نے۔ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، کیوں عام پبلک، عام لوگ کیوں فوری قبول نہیں کرے؟ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَن يَفْتِنَهُمْ، کہ انہیں خوف تھا فرعون سے اور اس کی سرداروں سے اور اس کا جو گروپ تھا جس کے ذریعے وہ حکومت چلاتا تھا، اس سے ان کو خوف تھا۔ أن يفتنهم، کہ اگر وہ ایمان لا لیتے ہیں تو وہ ان کو پرسیکیوٹ کریں گے، ستائیں گے، حقوق سے محروم کر دیں گے، بے دخل کر دیں گے، جائیدادوں سے بے دخل کر دیں گے، اپنی جو ان کی آمدنی کے ذرائع ہو سکتے ہیں ان سے ان کو محروم کر دیں گے۔ یہ خوف ہوا کرتا تھا، اور ہر زمانے کے ظالموں کا یہی وتیرہ و طریقہ رہا ہے کہ حق کو دبانے کے لیے لوگوں کو
مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عقیدے اور ذہن کے اعتبار سے اس طرح ان کے سامنے حالات ایسے تنگ کر دیتے ہیں، زندگی ان پر گویا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر کسی صحیح عقیدے کی طرف نہ جائیں، اسی طرح ہماری غلامی میں لگے رہیں جس طرح ہم ابھی ان کو مجبور کر کے جکڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے اپنے مفادات ہوتے تھے، ویسٹڈ انٹرسٹ، اس کی تحفظ کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی تو فرعون نے اپنی قوم کو ڈرایا، یہی کہہ کے ڈرایا کہ دیکھو موسیٰ اور ہارون جو ان کے بھائی تھے، دونوں کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف اور قوم فرعون کی طرف۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، ڈراتے تھے کہ دیکھو اگر تم ان کی بات مان لو گے تو تم تمہارے ملک میں رہ نہیں سکو گے، وہ چاہ رہی ہے کہ تمہارے ملک سے تمہیں نکال کے باہر کر دیں، اور یہ بھی کہ تمہارا کلچر تم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ تو تمہارا اعلیٰ ترین مثالی کلچر ہے، یہ جو تمہارا مثالی کلچر، اس کلچر کو وہ مثالی کہہ رہا ہے جس میں بت پرستی تھی اور وقت کے بادشاہ کو خدا کا اوتار یا خود خدا ہی خود اپنے آپ کو وہ خدا کہتا تھا، کہلواتا تھا۔ اس تہذیب میں جہاں وہ ساری برائیاں ہوا کرتی تھیں، وہ ڈکٹیٹرشپ سمجھ لیجیے، جو بھی سمجھ لیجیے، وہ سب کچھ ان کے اندر تھا، اور اس کو وہ کہتا تھا فرعون کہ یہ تمہاری اعلیٰ ترین تہذیب ہے، اس کو خطرہ ہے۔ کس سے خطرہ ہے؟ یہ دو ٹیررسٹ آ گئے ہیں، موسیٰ اور ہارون، یہ آ رہے ہیں، یہ تمہارے عقیدے بھی خراب کریں گے، اور ان کی باتیں ماننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں تمہارے ملک سے بھی یہ بے دخل کر کے نکال کے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے مفادات ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ تو کوشش کرے گا اپنے آپ کو بچانے کی، اور اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا جاتا ہے، جیسا کہ اس نے کوشش کی تھی۔ میں یہ ان آیاتوں کو آپ کے سامنے اپنے ملک کے حالات کے پیش نظر غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ دور حاضر میں بھی اس زمانے کے فرعون اور فرعون جیسی صفت رکھنے والے، سوچ رکھنے والے لوگ اور حکومت اور اقتدار میں رہنے والے لوگ، وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ جیسے کہ فرعون نے کیا تھا کہ قوم کو ڈیوائیڈ کرو، الگ الگ حصوں میں تقسیم کرو، وہ تمام لوگ جو کہیں نہ کہیں سے اسے چیلنج کر سکتے ہیں ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دو۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ایک فریق کو وہ دبا دیتا تھا، وہ اڑنے نہ پائیں، آواز نہ اٹھانے پائیں، اپنے حق کی بات نہ کرنے پائیں۔ تو یہ جو ہوتا تھا وہ، اور جب اس کے خلاف کھڑے ہی ہو جائیں تو پھر ان کے لیے دنیا تنگ کر دینا، ان کو عذاب دینا، ان کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، ان کے حقوق سے محروم کر دینا، یہ سب کچھ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو حکم دیا اس کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنی قوموں کے لیے اور خصوصاً یہ جو پرسیکیوٹڈ جو کمیونٹی ہے مسلمانوں کی اس زمانے کے، ان کو جو ستایا جا رہا ہے، ان کے لیے گھر اور ان کے لیے ٹھکانے بناؤ پہلے، اور پھر اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ سے راستہ مضبوط کرو، اپنے گھروں کے رخ کو قبلہ رخ بناؤ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کام جو قبلے میں یعنی مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں جو کام ہوا کرتا ہے، وہ کام اپنے گھروں میں شروع کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر اس کے بعد
جو پکے ایمان والے ہوں گے نا، ان کے لیے پھر اس پرسیکیوشن کے دور کے بعد خوشخبری کا دور آنے والا ہے۔ اس کی خوشخبری بھی سنا دو موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ یوں دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں ظالم قوموں کے لیے فتنے کا اور فتنے کے سامان بنا دینے کا، عبرت کا نشان بنانے کا ہمیں ذریعہ مت بنا، کہ ہم پر لوگ ظلم کر کے تختہ مشق نہ بنائے، ہمیں عبرت کا نشان نہ بنا دے، ہمیں ظالموں کا شکار ہونے سے بچاؤ۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، جو کافر قوم ہے ان سے ہمیں نجات عطا فرما، یہ دعا کیا کرو۔ تو ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں اپنے حالات پر غور کر کے ایک لائحہ عمل یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے اور ایمان کے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے۔ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، جس رخ پر اس ملک کو جان بوجھ کر لے جایا جا رہا ہے، جس طرح اس کے مالیات کو اور میڈیا کو اور جس طرح اس ملک کے حکومت کرنے والے مختلف اداروں کو استعمال کر کے اس کی پوری طاقتوں کو استعمال کر کے یہاں کی قوم کو، یہاں کے کچھ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایک کلچر کو زبردستی دوسروں پہ اور ساری قوموں کے اوپر مسلط کرنے کی کوششیں اور سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ کچھ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی بہت حد تک ہم اس سے بہت غافل ہیں۔ کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، لیکن جس لیول پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کی کمی ہے۔ لہذا بھرپور طریقے سے عقیدہ توحید کو اپنے اندر اور اپنے خاندان کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی فیملی میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں اور اپنے علاقے میں بسا دینے کے لیے اور اس کی بچانے کے لیے شعوری ایمان کی ضرورت ہے۔ ایسا ایمان کہ ہم والد صاحب ہمارے مسلمان تھے، دادا ہمارے مسلمان تھے، تو ہم پوچھتے نہیں مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مسلمانی کیا ہوتی ہے، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی توحید کے عقیدے کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا، اور شرک کیوں غلط ہے اس کو ریشنلی سمجھنا پڑے گا۔ صرف عقیدے کے اعتبار سے سمجھنا ہمارے لیے ناکافی ہے، اور روایتی انداز کا علم جس پر ہم اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہرگز کافی نہیں ہے موجودہ حالات میں۔ اس لیے سب سے پہلی فکر ہمیں اپنے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ان تین عقیدوں کو خود سے سمجھنے اور اپنی آئندہ آنے والی نئی نسل کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو سکھانے کی، فکر کرنے کی عملاً ضرورت ہے۔ اب صرف باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو خالی دماغ میں سوچ لینا کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک اہم کام ہے، نہیں، اس وقت ابھی عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ عملی قدم کس طریقے کے اٹھانا چاہیے، جس کے لیے ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر بچہ جب تھوڑا بہت بولنے کے لیے لائق ہو جاتا ہے یا اسکول جانے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کو دینی تعلیم کے نام پہ جو کچھ سکھایا جاتا ہے اس کو کافی نہ سمجھ کر اس کے اندر ایسے مضامین، ایسی کتابیں، ایسے واقعات اور ایسا ان کا نظام اور شیڈول بنانا چاہیے پڑھنے لکھنے کا کہ جس میں صرف اور صرف حروف نہ پڑھے قرآن کے، بلکہ وہ ایمان کو اور بنیادی عقائد کو سمجھنے والے بھی بنیں۔ اس کو بھی ضرور اپنی بچوں کی تعلیم میں شامل کریں اور تربیت ایسی کریں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو واقعات ہیں ان کو اس انداز میں پیش کریں، اس انداز میں ان کے سامنے عملی طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں، انہیں ایسا لگے کہ یہ ایک ریئل جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کو آج کل، میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل جس طریقے سے لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس بچے سے لے کے اچھے شعور والے نوجوان بچوں تک کے لیے اینیمیشن اور کارٹون کی سیریز بناتے ہیں
اور ان کو وہ چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسی اتنا لگاتار طریقے سے ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ وہ کچھ چیز بچہ اس لیول سے، جبکہ ابھی شعور بھی نہیں ہوتا ان کو بہت ساری چیزوں کا، وہ وہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا، اور اس کے لیے اتنا للچارواں ہوتا ہے اور اتنا وہ ضد کرتا ہے کہ دوسری کوئی چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ چاہیے، اس کو چاہیے ہی چاہیے، کارٹون چاہیے، اس کو اینیمیشن کی چیزیں بتانا ہی بتانا ہے، وہ ضد کرتا ہے۔ تو ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ایک خاص قسم کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی ایسی انداز کی کوئی کوششیں کرنی چاہیے کہ بچے کا جو لیول ہو، جو معیار ہو، اس معیار اور اس لیول کے حساب سے اس کی تربیت اخلاقی، دینی، اس عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، یہ تینوں باتوں کو مد نظر رکھیں، عقیدہ توحید اور ونس آف اللہ کا ایک ہونا، اور رسالت، رسول کون ہوتا ہے؟ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کیا صرف اور صرف اس لیے کہ ہم کو ان سے عقیدت ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ ہمارے ماں باپ اور ہماری پشتیں ہماری نسلیں ان کو مان کے آ رہی تھی اس لیے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اس دنیا میں جتنے اور نمونے ہیں، جتنے اور لوگ قابل احترام مانے جاتے ہیں، اور جتنے اور لوگ کمال والے آئے ہیں، جتنے اور لوگ کسی بھی اعتبار سے مقدس ہیں، ان سب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ممتاز ہیں، سب سے زیادہ نمایاں ہیں، سب سے زیادہ کامل ہیں، سب سے زیادہ مکمل ہیں، ہر اعتبار سے۔ اس کو ریشنلی بھی ثابت کرنا ہوگا، علمی اعتبار سے بھی ثابت کرنا ہوگا، بچوں کے ذہنوں میں ان چیزوں کو بٹھانا ہوگا۔ ان بنیادوں پر اگر ہم تعمیر کریں گے اپنے معاشرے کی اور تربیت کرنے کی کوشش کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے حالات میں بھی اس ملک کے اندر ہم اسلام پر، ایمان پر باقی رہ سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو تہذیب ہے، کلچر ہے، اور اس کو بھی صحیح رخ پہ ڈالنے کے لیے جس وقت ذہن بن رہا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اسکول میں، وہ جاتا ہے کالجز میں، وہ اپنے سوسائٹی میں، دوست احباب میں، اور خاندان کے جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان سب پہ گہری نظر رکھنی ہوگی، اور ان کو ڈھونڈ کر چاہے کچھ خرچ کرنا پڑے ایسی صحبت بچوں کو دیں کہ جس سے بچے سدھریں، نیک راستے پہ پڑیں۔ اگر بچے سدھریں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی زندگی میں صحیح رہیں گے، بلکہ آئندہ چل کے جب ہمارا بڑھاپا آئے گا تو وہ کل کو ہمارے خود بھی سہارا بنیں گے، اور کل کو جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو وہ ہمارے لیے، وہ اپنے ایمان کو بھی بچائیں گے، وہ ان کی اپنی نسلوں کی بھی صحیح تربیت کر سکیں گے، اور پھر وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت بنیں گے۔ کم سے کم وہ ہمارے لیے آخرت میں وبال جان اور عذاب کا سبب نہیں بنیں گے۔ ہم سے ان کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں دوستو، ایک آخری گزارش کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس ملک میں آئندہ چند دنوں میں انتخابات کا وقت آنے والا ہے، قریب ہے، اور غفلت ہرگز قابل برداشت نہیں ہو سکتی، قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک آنے والا ہے۔ اس لیے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں، خصوصاً ووٹر آئی ڈی اور وغیرہ، ان سب کو درست کرنے کی جستجو کریں، ان کے اسپیلنگس اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح کرائیں، اور اس کو چھوٹا موٹا کام سمجھ کے، غیر اہم سمجھ کے ہرگز نہ چھوڑیں، اس کی اہمیت کو محسوس کریں، اس لیے کہ جتنے لوگ ہمارے، چاہے وہ دینی اعتبار سے جانکاری رکھنے والے ہیں یا ماڈرن حالات کے اعتبار سے، ملک کے قانون کے اعتبار سے جو جانکار ہیں، ان کی بھی فکریں یہی ہیں کہ جو حالات آئندہ آنے والے ہیں وہ پہلے جیسے حالات نہیں رہیں گے، اب جیسے ہیں ایسے بھی نہیں رہیں گے، اور خطرناک ہونے والے ہیں حالات۔ ایسے حالات میں مسلمان اگر اپنی پرانی روش پہ رہے گا، سب چلتا چلائیں گے، نہیں ہونے والا ہے۔ اپنے آپ کو پہلے درست کر لیں، اپنے حد تک جو احتیاطی تدبیر کرنا ہے وہ کر لیں، اس کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان پر جمنا ہوگا۔ حالات چاہے کتنے سخت ہوں، چاہے کتنی بڑے ظالم مسلط ہو جائیں،
پھر بھی ہمیں اپنے دین اور ایمان پر استقامت کے ساتھ جمنا ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اگر ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے تقاضوں کو اور حالات کے تقاضوں کو ہوش مندی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اور آئندہ آنے والے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کچھ احتیاطی تدبیر ہم کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہوگا، اور وہ ایسا غیر متزلزل بھروسہ ہوگا کہ جس میں کوئی سخت سے سخت حالات بھی ہمیں اپنے ایمان سے اور اپنے بھروسے سے ہمیں نہ ہٹا پائیں۔ ایسا والا ایمان مضبوطی جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کو سمجھنے اور ان حالات کے پیش نظر قرآن مجید سے جو رہنمائی ہمیں مل رہی ہے ان رہنمائیوں کو اپنی زندگیوں میں عملاً نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل اور حقیقی نمونہ، حقیقی آئیڈیل، اور صرف دکھانے کا نہیں، صرف بولنے کا نہیں، صرف دماغ میں رکھنے کا نہیں، عملی طور پر اپنی زندگیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حالات کا وقت سے پہلے اندازہ کر لینے اور اس کی صحیح تیاری کرنے اور اللہ کی ذات پر بھرپور بھروسہ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔